کہ یہ دو کام اجتماعی ہیں، یہ دو کام اجتماعی ہیں. یوں کہا کہ سارا دعوت کا کام نماز کی صفت پر ہے، زندگی آگے صفت صلاۃ پر. ابھی تو ہمارا مشورہ ہی صفت صلاۃ پر نہیں ہے، تو جب یہ سارے امور طے ہونے ہیں اور مشورہ ہی صفت صلاۃ پر نہیں، مشورہ ہی صفت صلاۃ پر نہیں. کہ آپ کے مشورے کون ذمہ دار ہے؟ کہ بھائی سب ذمہ دار ہیں، سب ذمہ دار ہیں. اچھا تو کتنے امام ہوتے ہیں نماز میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے طریقہ اور ایک ضابطہ قائم کیا ہے کہ تمہاری نماز، تمہارا مشورہ نماز کی صفت پر ہو، مشورہ نماز کی صفت پر، کہ امام کو جیسے ڈرتے ڈرتے لقمہ دیتے ہو ایسے ذمہ دار کو ڈرتے ڈرتے رائے دو، ذمہ دار کو رائے دو سوچ سمجھ کے. اور کہاں سے رائے دو؟ کہ رائے دو نماز میں شریک ہو کر، رائے دو نماز میں شریک ہو کر. ہاں، خارج صلاۃ کا لقمہ امام نہیں لے گا، نماز سے باہر کے آدمی کا لقمہ امام نہیں لے گا. پہلے آپ نماز میں شریک ہو، کام میں شریک ہو، گشت میں، تعلیم میں، خروج میں، سارے اعمال میں شریک ہو. تمہارا بھی کام وہ ہو جو ان کا کام ہے، تمہارے بھی کام وہ ہو جو ان کا کام ہے. یہ نہیں تمہارے نماز پڑھ رہے، یہ الگ نماز پڑھ رہے اور تم انہیں لقمہ دے دو. کہ نہیں، تمہاری نماز ان کی نماز کے مطابق، تمہاری نماز ان کے ساتھ ہو، تم نماز ان کے ساتھ شریک ہو، پھر لقمہ دو، پھر لقمہ دو. لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت رائے دیتے ہیں، ہماری سنتا ہی نہیں کوئی. کہ بھائی تمہاری کیسے سنیں جب تم کام میں شریک نہیں ہو؟ سیدھی بات ہے نا. ایک آدمی امام اٹک گیا نماز میں، نماز میں اٹک گیا. ایک حافظ صاحب گلی میں سے گزر رہے تھے، تو کھڑکی میں سے لقمہ دیا انہوں نے، میرے سامنے کی بات ہے. کہاں سے؟ باہر سے، مسجد کے باہر سے گلی میں گزر رہے تھے حافظ صاحب، امام اٹک گیا، وہ خاموش تھا تو انہوں نے گلی میں سے لقمہ دیا. اس نے دیا نہیں، وہ سمجھدار آدمی تھا. تو کہنے لگے دیکھو ہم لقمہ دے رہے صحیح، اور یہ سنتا نہیں. تم لقمہ دے رہے، یہ تو دیکھو کہاں سے دے رہے، یہ تو دیکھو تم لقمہ کہاں سے دے رہے. تم مسجد میں جاتے، نماز میں شریک ہوتے، اس امام کے مقتدی بنتے، پھر تم رائے دیتے، تم لقمہ دیتے، تمہاری لقمہ قبول کیا جاتا. بالکل ضرورت ہے، اور تم صحیح لقمہ دے رہے ہو، صحیح بات کہہ رہے ہو، مگر تم اس نماز میں شریک نہیں ہو. کہتے رہو. ہاں، سمجھنا چاہیے اس کو. نہ گشت میں، نہ ملاقاتوں میں، نہ تعلیم کے حلقے میں، نہ مشورے میں، نہ سالانہ خروج میں، کہیں میں نہیں. اور کیا دے رہے؟ رائے دے رہے. کہ ہماری بات نہیں سنی، ہماری رائے، ہماری رائے نہیں سنتے. ہاں بھائی، آپ کی رائے ضرور قبول کی جائے گی. آپ کیا کریں، پہلے کام میں شریک ہوں. ہاں آؤ، آؤ کام میں شریک ہو. تو میں نے عرض کیا کہ سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے. اپنے تقاضوں کو دبا کر آؤ مشورے میں، اپنے تقاضوں کو دبا کر آؤ نماز کے لیے، اپنے تقاضوں کو دبا کر آؤ نماز کے لیے. مشورہ اس کو کہتے ہیں. اپنے تقاضوں کو دبا کر آؤ مشورے کے لیے. جتنا اپنے تقاضوں کو دبا کر مشورے میں آؤ گے، اتنا مشورے کا مجاہدہ ہوگا. جتنا مشورے کا مجاہدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام کی باتیں تم پر کھولی جائیں گی. اللہ نے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو اذان اس بنیاد پر دی کہ وہ مشورے سے فکر لے کر اٹھے کہ کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو. تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے اذان دے دی، فرشتے کے ذریعے سے اذان دے دی. میں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ سب
یہ نبوت کا اسلوب یہ ہے کہ ہم اس کام کے کرنے میں اپنے مزاج کو نبی کے مزاج کا پابند بنائیں. دو چیزیں آپ کے کام میں اصل ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے مزاج میں نرمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے مزاج میں عمومیت ہے. مزاج میں عمومیت ہے. ہر طبقے نے آپ کے مزاج کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کام میں شامل کر لیا. ہر طبقے نے عمومیت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کام میں شامل کر لیا. آپ کی امت بنی اسی بنیاد پر ہے کہ آپ نے کام طبقات اور رنگ زبان کی بنیاد پر نہیں کیا. آپ کی امت بنی اسی پر ہے. آپ کی امت بنی اسی پر ہے کہ آپ کسی بھی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو دعوت دیں. آپ اس کو دعوت دیں. یہ آپ کی دعوت کا اسلوب ہے. ہر قسم کا آدمی آپ کے کام میں شامل ہے. ہر رنگ کا، ہر زبان کا، ہر قبیلے کا، ہر قوم کا. کیونکہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو دعوت دیں. آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے. چاہے بادشاہ کو دعوت دیں یا فقیر کو، برابر. سب کے لیے برابر. آپ نے طائف سے واپسی پر عداس غلام کو دعوت دی. یہ نہیں آدمی ہماری حیثیت کا نہیں ہے. یہ آدمی ہماری حیثیت کا نہیں. عداس غلام کو دعوت دی آپ نے. عتبہ شیبہ یہ دونوں اس کی آفت ہیں. دونوں متاثر ہوئے. عداس کی حالت کو دیکھ کر دونوں متاثر ہوئے. تو آپ نے عداس غلام کو دعوت دی. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، کسی کو حقیر مت سمجھو. کسی کو حقیر مت سمجھو. دیکھو، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے کا، کسی مسلمان کو حقیقت سمجھا جاتا ہے جب مسلمان کو حقیر سمجھنے والے کے اندر کبر پورا آ جائے. ایک مسلمان کی تحقیر وہ تکبر کے کمال سے ہوتی ہے. جس آدمی کے اندر کبر پورا آ جائے گا پھر وہ مسلمان کو حقیر سمجھے گا. کبر کی علامت ہے. کبر کی علامت ہے مسلمان کو حقیر سمجھنا. کبر کی علامت ہے مسلمان کو حقیر سمجھنا. اور ایک مسلمان کی حقارت یہ یوں کہیں بڑی خیروں سے محروم کر دے. بڑی خیروں سے محروم کر دے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے نکلنے میں تاخیر کی. وقت ہو گیا، سب انتظار میں، بڑے بڑے صحابہ اب نکلیں اب چلیں، لیکن آپ تاخیر کرتے رہے. ہر ایک کو یہ سوال کیا آخر کیوں تاخیر ہو رہی ہے. بہت دیر کے بعد حضرت اسامہ آئے. معلوم ہوا کہ آپ حضرت اسامہ کا انتظار کر رہے تھے. اہل یمن نے یہ کہا کہ اس اسامہ کے لیے انتظار میں ہمیں روکا گیا. ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹا ہے. ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹا ہے. اس کا کیوں اتنا اہتمام کیا گیا کہ اس کی وجہ سے سارے قافلے کو روکا گیا. اہل یمن نے حضرت اسامہ کو حقیر سمجھا. جب اجتہاد آیا حضرت بکر کے زمانے میں تو اہل یمن سب سے پہلے مرتد ہوئے. پوچھا گیا کہ اہل یمن کے اسلام سے مرتد ہونے کی کیا وجہ ہوئی. بتایا گیا کہ حضرت اسامہ کی تحقیر وہ اہل یمن کے ارتداد کا سبب بنی. یہ وجہ ہوئی. اس لیے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے تم لوگوں کے محاسن اور ان کی خوبی پر نظر رکھو تو خوبی منتقل ہو جائیں گی، اور تم ان کی خرابی پر نظر رکھو گے
تو تمہارے اندر ان کی خرابیاں ایسے منتقل ہوں گی کہ تم اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہمارا کام ایک دوسرے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے، ایک دوسرے کی خوبیوں کا لینا ہے، خوبیوں کا لین دین ہے ایک دوسرے سے. یہ جو اتنا اختلاف ہے آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اس لیے تھا تاکہ اللہ نے جو خوبی اس میں رکھی ہیں میرے اندر منتقل ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے ساتھیوں کے ساتھ نکلنے کا حکم فرمایا صحابی کو. فرمایا یا اکرم اغزو مع غیر قومی، اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اخلاق تمہارے اچھے ہو جائیں گے، تم قوم باعزت ہو جاؤ گے. اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، یحسن خلقک، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم قوم باعزت ہو جاؤ گے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اجنبیوں کے ساتھ نکلنے کا مزاج بناؤ، اور اتنا ہی نہیں کہ اپنے علاقے کے اجنبیوں کے ساتھ اجنبی ممالک میں جانے کا مزاج بناؤ. کہاں؟ اجنبی ممالک میں جاؤ، اجنبی ممالک میں جاؤ. جتنے اجنبیوں میں جاؤ گے اتنے دین کی قدر ہوگی. ہمارے صاحب مدد ہے، جتنا دور سے دور جاؤ گے دعوت کو لے کر، اپنے دین میں اتنا استحکام پیدا ہوگا، اپنے دین میں استحکام اور قوت پیدا ہوگی. مسلمان اپنے دین کی قدر جب کرتا ہے جب اسلام کے مخالف ماحول میں جاتا ہے، اسلام کے مخالف ماحول میں، جب اسلام کے مخالف ماحول میں جائے، کفر کے ماحول میں جائے گا تو ایمان کی قدر ہوگی، بشرطے کہ دعوت کے ساتھ جائے. اگر دعوت کے بغیر جائے کفر کے ماحول میں تو کفر سے متاثر ہوگا، اگر کفر کے ماحول میں دعوت کے بغیر جائے گا تو کفر سے متاثر ہوگا. اس لیے کہا کہ اجنبی ملکوں میں جاؤ اپنے دین کی دعوت کو لے کر، تو تمہاری دعوت سے تمہارے دین میں استحکام پیدا ہوگا. یہ اصل مقصد تھا نقل و حرکت کا، کہ امت کے ہر طبقے کے ساتھ رہنے کا مزاج بناؤ. اس لیے فرمایا کہ اپنے دین کی دعوت کو لے کر اس مزاج کے ساتھ پھرو، دین کی دعوت کو لے کر. بے شک امر معروف اور نہی عن المنکر، یہ دو وہ بنیادی سبب ہیں جس کے بغیر امت کو نجات حاصل نہیں ہوگی. کہ تواصی بالحق تواصی بالصبر، یہ خسارے سے بچنے کے لیے ایمان اعمال صالحہ کی طرح شرط ہیں. کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اسباب نجات چار چیزیں ہیں، اسباب نجات چار چیزیں، ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق تواصی بالصبر. یہ چار چیزیں مل کر نجات کا یہ چار چیزیں مل کر نجات کے اسباب ہیں. تو بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. اگر امت نے چھوڑ دیا تو فرمایا کہ وحی کی برکات سے اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیے جاؤ گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے نقل و حرکت ہے. بھلائی کا حکم کرنا خود مسلمان کا اپنا فعل ہے، اپنا عمل ہے. برائی سے روکنا خود مسلمان کا اپنا فعل ہے. اگر ان دونوں فریضوں کو محض تحریر سے انجام دیا گیا تو یہ عمل بے اثر ہو جائے گا. اس لیے کہ کوئی تحریر مؤثر نہیں تحریک کے بغیر، کوئی تحریر مؤثر نہیں اس کے بغیر، تحریک کے بغیر، یعنی نقل و حرکت کے بغیر بات میں کوئی اثر نہیں. قدم اٹھائے بغیر قلم میں کوئی اثر نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو خط دے کر بھیجا کسرا کی طرف. اس نقل و حرکت نے اتنے بڑی بادشاہت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا صرف 3 صحابہ کے جانے پر. آج کا باطل بھی اگر توڑنا ہے تو نقل و حرکت ہی اصل ذریعہ ہے. اصل بات یہ ہے. اس لیے تحریر مؤثر نہیں تحریک کے بغیر، قلم مؤثر نہیں قدم کے بغیر، قلم مؤثر نہیں قدم کے بغیر. بس اس کے لیے قدم اٹھاؤ اور اپنے آپ کو اس اسلوب کا پابند بناؤ جیسے میں نے عرض کیا. ہمیشہ سوچو
کہ اصلاح و تربیت کے لیے سنت طریقہ کیا ہے، اس کے لیے راجہ فرمان یہ قدم اٹھاؤ. جو علماء سال پورا کر چکے ہیں وہ بیرون کے لیے فرمان فرمائے بھائی، ہمت کر کھڑے ہوں. ہمارے علماء اکرام بڑی تعداد ہیں ماشاء اللہ. جی کیا نام بتائیے؟ مستورہ جماعت بیرون. کہاں سے؟ آشتا بھوپال سے. اور بتاؤ بھائی کتنے خرچے کیے؟ پوچھ رہے ہیں 1 لاکھ کے خرچے. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. اور فرما بھائی ہمت کر بولیں. ہمارے علماء اکرام بھوپال کے بھی ایم پی کے پورے آئے ہوئے ہیں، سال لگائے ہوئے بہت سے بیٹھے ہیں بیرون کے لیے ماشاء اللہ. کہاں سے؟ ہاوڑا سے. ماشاء اللہ. ارے بھائی ایم پی والے بولے نا ہمارے علماء اکرام. ماشاء اللہ.